اگر کسی کا وظیفہ کام نہیں کرے گا تو پھر بے شک میری غلطی ہوگی، میں نے خدا نخواستہ جھوٹ بولا ہوگا، جو کہ میں نے الحمدللہ کبھی نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ بولوں گا۔ انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ مقصد انشاءاللہ 3 دن میں پورا ہو جائے گا۔ تو یہ وظیفہ جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی ضرورت پڑے، جو حاجت ہو، جس حاجت کے لیے ہو، ایک مرتبہ ایک حاجت کے لیے کریں۔ صرف 3 دن آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ سورہ مزمل کا ایک وظیفہ ہے، صرف 3 دن میں آپ کی وہ حاجت بھی پوری ہوگی جو آپ نے زندگی بھر وظائف پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ کو وظائف نے آج تک تھکا دیا ہو، آپ ٹرائی کریں، ایک مرتبہ آزمائیں زندگی میں، یہ 3 دن آپ کی زندگی کا کایا پلٹ دے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک حاجت میں، کہ 3 دن کا وظیفہ ایک ہی حاجت کے لیے کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی ممکن ہو ناممکن ہو، اس کی پرواہ ہی نہ کریں، جو بھی حاجت ہوگی جائز، تو انشاءاللہ 3 دن میں چیلنج کے ساتھ انشاءاللہ وہ پورا ہوگا۔ آپ نے زندگی بھر وظائف پڑھے، لیکن جب بھی زندگی میں آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو پھر یہ 3 دن کا وظیفہ اس کے لیے پڑھیں۔ تو آپ کو جب بھی زندگی میں کوئی ضرورت پیش آئے گی، سورہ مزمل کا 3 دن کا وظیفہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سورہ مزمل میں اللہ نے جتنی طاقت رکھی ہے، آپ یقین کریں کہ سورہ مزمل میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اور ہم کو اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ صحیح طور سے اس کی طاقت کا مشاہدہ آج تک آپ نے نہیں کیا۔ ان 3 دن کا وظیفہ کریں گے اور پھر دیکھیں گے اس کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے۔ جس حاجت کے لیے بھی پڑھیں، جنات، شیاطین، جادو تو اس کے سامنے ہیچ ہے، کوئی جادو بھی اس کے سامنے نہیں ٹہ سکتا۔ آپ جس مقصد کے لیے چاہیں تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ وظیفے کی اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل چونکہ آپ کو پتہ ہے مشکلات کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، آخری دور ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں، تو ظاہر ہے کہ فتنے کا دور ہی ہوگا جب قیامت آئے گا۔ تو آج کل بہت ہی فتنے کا دور چل رہا ہے، دین و ایمان کو مضبوطی سے تھامنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہر طرف مسلمان پریشان، ہر طرف مسلمان قرض سے پریشان، مالی پریشانی سے پریشانی تو عام ہے، اور ہر طرف جو مجھے میسج آ رہے ہیں تو مجھ پر کروڑوں لاکھوں قرض ہے، یہی آج کل کی، یا مجھے رشتوں کی بندش ہے، بھئی رشتے نہیں ہو رہے، بھئی کاروبار پر بندش ہے، کسی نے مجھ پر جادو کیا ہے۔ یہ آج کل کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسائل عام ہیں، یہ مشکلات مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ تو ان سے نکلنے کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، ایسا انشاءاللہ العزیز آپ نے وظائف بہت پڑھے ہوں گے، لیکن آج کا جو میں وظیفہ دے رہا ہوں سورہ مزمل، آپ کو ان تمام مشکلات سے انشاءاللہ نجات ملے گی، ایسا نجات ملے گی کہ زندگی بھر انشاءاللہ آپ کو کبھی ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے سورہ مزمل سے دل لگا دیا، قرآن سے دل لگاؤ بھائی، قرآن تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اس سے تمام پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ بھائی وظیفہ دیتا ہوں ہر حاجت کے لیے، جس حاجت کے لیے پڑھو گے، بس یہ ذہن میں رکھے، ایک بار جو آپ وظیفہ پڑھیں گے تو ایک حاجت کے لیے پڑھیں گے، تو ہر بار جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو زندگی میں، تو یہ 3 دن کا وظیفہ پڑھو، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز تیر بہدف آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ آپ کو پتہ ہے، بار بار میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو پتہ ہے کہ جو ان شرائط پر عمل نہیں کرے گا تو ان کا وظیفہ کام نہیں کرے گا، چاہے کوئی اجازت دے یا نہ دے۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 رزق حلال کی طلب، نمبر 3 اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد۔ یہ چیزیں نہ ہو تو وہی وظیفہ کیا کام کرے گا۔ نمبر 4 آخری شرط وظیفے کا تلفظ، یعنی سورہ مزمل کا وظیفہ بھی دے رہا ہوں تو آپ کو سورہ مزمل صحیح طور سے اگر نہیں آتا تو آپ اس کو سیکھ لیں، پھر وظیفہ کریں۔
تو ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھنا ہے۔ پھر ان 4 شرائط کی روشنی میں اگر کسی کا وظیفہ کام نہیں کرے گا تو پھر بے شک میری غلطی ہوگی، میں نے خدا نخواستہ جھوٹ بولا ہوگا، جو کہ میں نے الحمدللہ کبھی نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ بولوں گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے 3 دن تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 1 بار روزانہ کے حساب سے۔ آئیے سورہ مزمل کو شروع کریں۔ اول 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاجت پیش کرنا ہے بھائی، تو 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں صلاۃ حاجت کے بعد، اور پھر سورہ مزمل کو شروع کریں۔ سورہ مزمل کو جب شروع کریں اور اس آیت پر پہنچیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، 313 بار پڑھنا ہے اس آیت کو۔ جب اس آیت کو 313 بار پڑھیں تو اس کے بعد شروع کریں، آگے جائیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا۔ اس آیت کو پہنچیں گے، رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، تو آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 313 بار پڑھنا ہے، 313 بار اس آیت کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آگے جائیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، آگے سورہ مزمل ختم ہوگا۔ جب ختم ہوگا تو آخر میں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو آپ نے 313 بار استغفار کرنی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 313 بار یہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 313 بار، اور پھر 11 بار درود شریف، اور پھر خوب دل سے دعا مانگے، رو رو کر اپنی حاجت مانگے۔ بھائی دعا کا طریقہ بھی سیکھ لیں، اللہ تعالیٰ سے یقین و اعتماد کے ساتھ رو رو کر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر فریاد کرتے ہوئے اللہ سے مانگے اپنی حاجت۔ تو 3 دن اس پر عمل کریں، انشاءاللہ 3 دن میں آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، یعنی یہ وظیفہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہو وہ مقصد انشاءاللہ 3 دن میں پورا ہو جائے گا۔ تو یہ وظیفہ جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی ضرورت پڑے، جو حاجت ہو، جس حاجت کے لیے ہو، 1 مرتبہ 1 حاجت کے لیے کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کبھی بھی محروم نہیں رہیں گے۔ یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا ہے کوئی آج تک محروم نہیں ہوا، تو آپ کس طرح محروم ہوں گے؟ لیکن شرائط کے ساتھ ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جلدی جلدی سکپ کر کے بس وظیفے کی طرف آتے ہیں آپ، اور پھر شکایت کرتے ہیں وظیفے نے کام نہیں کیا، حالانکہ انشاءاللہ العزیز اس سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا جب تک یہ شرائط پر عمل نہ چھوڑ دیں۔ شرائط پر عمل کریں گے تو آپ محروم نہیں رہیں گے، شرائط پر عمل نہیں کریں گے، یوں وظیفہ پڑھیں گے تو پھر کوئی ذمہ داری کسی کی نہیں، پھر آپ کی اپنی غلطی ہے، اور اپنی غلطیاں نکال کر وظیفہ پڑھیں شرائط کے مطابق، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی مقصد پوری ہو جائے گی، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔